نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے عقائد کورس کروایا جا رہا ہے اور یہ اس کا 30واں دن ہے۔ ہم علم غیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ قرآنی آیات سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کیا۔ اب قرآن پاک کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے، جس پر شیعہ کو چھوڑ کر کے سارے فرقے والوں کا اتفاق ہے، صحیح بخاری، تو میں صحیح بخاری سے ثابت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم دیا گیا، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ سب اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3192 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ہمیں وعظ فرمایا اور ابتدائے خلق مطلب مخلوق کی ابتدا کے بارے میں ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا۔ جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر، مطلب جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کی، مطلب جب مخلوق کو پیدا کیا، اور سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ تو تب سے لے کر کے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب تک کی خبر دے دی۔ مطلب جو ہو چکا، جو ہوگا، وہ سب کچھ بتا دیا گیا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو ہو چکا، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ مطلب یا اللہ عز و جل تیری عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا اور جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں۔ تو کتنی واضح یہ حدیث پاک ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے تو اس کے جاہل ہونے میں کوئی شک و شبہ ہوگا ہی نہیں، اس کے منکر حدیث ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس کے منکر قرآن ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ آئیے یہی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 7267 7267 پر بھی مذکور ہے، یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابو زید عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے تو ہمیں خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ منبر سے اترے، ہمیں نماز پڑھائی، پھر دوبارہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور آگے خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ اترے، نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ ہم میں سے زیادہ جاننے والا وہی ہے جو یادداشت میں دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ دوستو، آپ نے سنا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے
اس کے بارے میں صحابہ کرام کو بتا دیا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم ہے، جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہابی دیوبندی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ کچھ بدبخت تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو آپ دیکھیے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اور کتنا جانتے ہیں کہ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، مخلوق کی ابتدا سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سارا علم آپ جانتے ہیں۔ اگر کوئی اب بھی نہ مانے تو کیا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ یاد رکھیے، علم غیب کا مطلقاً انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب تھا، تھوڑا تھا، تب بھی وہ گمراہ ہیں، کافی نہیں لیکن گمراہ ہیں۔ اور جو سرے سے ہی انکار کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے تو وہ پکا کافر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل میں کچھ اور احادیث پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس آڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو اور آپ کے لیے یہ ثواب جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔